میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کافی دن گزر گئے، بیوی پاس ہی نہ آنے دیتی، کہتی میری طبیعت خراب ہے۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج زبردستی کروں گا، آخر میرے نکاح میں ہے، کہیں مجھے نامرد ثابت نہ کر دے۔ اس دن میں جلدی گھر چلا گیا تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی آگے شادی کی پہلی رات سے اب تک کے 30 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں اپنے اندر برپا ہونے والی اس جنگ سے بری طرح تنگ آ چکا تھا، جو ہر رات میرے اعصاب کو شل کر دیتی تھی۔ میری بیوی سائمہ بظاہر ایک نہایت سلیقہ مند، نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، جو دن بھر گھر کے کاموں میں میرا اور میری ماں کا اس قدر خیال رکھتی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا اور رات کا سایہ گہرا ہوتا، میرے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے خوف اور بے چینی سے تیز ہونے لگتی۔ میں جب بھی محبت بھرے انداز میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کرتا تو سائمہ کا رویہ اچانک ہی یکسر بدل جاتا۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے مسکرا کر مجھ سے بات کر رہی ہوتی تھی، اچانک پتھر کی مورتی بن جاتی، یا پھر کسی انجانے خوف سے اس کا رنگ پھک پڑ جاتا۔ کبھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے اور وہ ہانپنے لگتی، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ ہماری شادی کو پورا مہینہ بیت چکا تھا، لیکن اس ایک ماہ میں ہمارے درمیان وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی طے نہ ہو سکا تھا، جو ایک میاں بیوی کے رشتے کی بنیادی ضرورت اور فطری تقاضا ہوتا ہے۔ میں اکثر رات بھر چھت کو گھورتے ہوئے یہی سوچتا رہتا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے، یا سائمہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی اور رہا ہے، لیکن اس کے دن بھر کی خدمت گزاری دیکھ کر میرا یہ شک دم توڑ دیتا۔ کبھی میں سوچتا کہ شاید اسے کوئی ایسی پوشیدہ بیماری ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے وہ شرماتی ہے، مگر جب بھی میں پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا کہ سائمہ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تو وہ خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی اور کہتی کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ لیکن وہ وقت کب آئے گا، اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ میری مردانہ انا اور میری دبی ہوئی خواہشات اب مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن کر نہ رہ جاؤں، یا کہیں سائمہ کا یہ رویہ مجھے ذہنی مریض نہ بنا دے۔ وہ میرے نکاح میں ہو کر بھی مجھ سے میلوں دور تھی، اور یہی وہ تڑپ تھی جس نے اس دن مجھے آفس میں بیٹھ کر ایک سنگ دلانہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ آج میں اس کی کسی بات کو نہیں مانوں گا اور اپنا حق چھین کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آفس میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میری روح پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں فائلیں کھولتا تو مجھے ان کالے حروف کے پیچھے سائمہ کا وہ اسپاٹ چہرہ نظر آتا، جو ہر رات میرے جذبات کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی اور غصہ چنگاری بن کر میرے وجود میں سلگ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں بوجھل قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھا تو ذہن میں بس ایک ہی تکرار تھی کہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی ادھیڑ پن میں سڑک کنارے ایک مشہور شاپنگ مال کے سامنے میری نظر اپنے پرانے دوست عاشر پر پڑی، جو اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل لگتا تھا۔ عاشر نے بڑے مان سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ کھل کھلا کر اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ان کے چہروں کی چمک اور وہ بے فکری دیکھ کر میرے سینے میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ دونوں بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں؟ کیا ان کے درمیان وہ دیوار نہیں ہے جو میرے اور سائمہ کے درمیان ہر رات کھڑی ہو جاتی ہے؟ مجھے اپنی محرومی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ میں نے چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹائیں۔ پھر عاشر کی بیوی کچھ لینے کے لیے مال کے اندر چلی گئی اور عاشر وہیں فٹ پاتھ پر کھڑا میرا انتظار کرنے لگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے گلے لگایا، لیکن اس کی مسکراہٹ جلدی سنجیدگی میں بدل گئی۔ ہم دونوں سڑک کنارے کھڑے باتیں کرنے لگے، مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ شاید میری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن میرا سارا کچا چیٹھا بیان کر رہی تھی۔ عاشر نے اچانک بات رو کر بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے پوچھا، یار رمیز سچ بتا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تو مہینوں سے سویا نہیں۔ کیا تو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، یا سائمہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے اچانک اور سیدھے سوال نے میرے اندر جیسے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری مردانگی پر پہلا وار ہو چکا ہے، کیونکہ ایک دوست نے میرے چہرے سے میری ناکامی بھانپ لی تھی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ جس سائمہ کو وہ ایک مثالی بیوی سمجھ رہے ہیں، وہ میرے لیے ایک پہیلی بن چکی ہے جسے میں سلجھاتے خود الجھ گیا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی، کیونکہ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے نکاح میں موجود عورت مجھ سے میلوں دور بھاگتی ہے اور میں ایک نامرد کی طرح بس خاموشی سے گھڑتا رہتا ہوں۔ عاشر کی ہمدردی مجھے زہر لگ رہی تھی، اور اس کا وہ خوشحال چہرہ میری محرومی کا اشتہار بن چکا تھا، جس نے میرے غصے کو اب ایک جنون میں بدل دیا تھا کہ آج گھر جا کر میں اس خاموشی کو ہر قیمت پر توڑ دوں گا۔ میں نے فوراً ہی اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ سجا لی، تاکہ عاشر کو میری اس اندرونی شکست کا ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے لہجے میں خاص قسم کی شوخی اور فخر پیدا کیا
اور ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں پتا تو ہے ابھی نئی نئی شادی ہے اور گھر میں اتنی رونق ہو تو بھلا سونے کا دل کس کا کرتا ہے۔ بس باتوں اور محبتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں اور پھر صبح سویرے آفس بھی پہنچنا ہوتا ہے، اسی لیے نیند پوری نہیں ہو پا رہی اور یہ تھکن چہرے پر نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کو الفاظ کے ہیر پھیر سے ایک ایسی فرضی کامیابی بنا کر پیش کیا تھا جس پر مجھے خود اندر سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، مگر میری مردانہ انا نے مجھے سچ بولنے سے روک رکھا تھا۔ میری اس لچھے دار بات پر عاشر زور سے کھل کھلا کر ہنسا اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے یار ذرا اپنی صحت پر بھی دھیان دو، دیکھو تو صحیح تمہاری آنکھوں کے نیچے کیسے گہرے حلقے پڑ رہے ہیں اور تم پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اتنی طاقت دکھا دو کہ باقی کی زندگی کسی قابل ہی نہ رہو۔ جوانی سنبھال کر خرچ کرو۔ میاں وہ میرا جگری یار تھا، اسی لیے وہ بنا کسی جھجک کے مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا اور اس کا یہ مزاحیہ انداز میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ میں جو اندر سے ایک ایک لمحے کے سکون کے لیے ترس رہا تھا، باہر سے محض ایک بے فکر دولہے کا روپ دھارے کھڑا مسکرا رہا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ جس راتوں کی رنگینی کا وہ ذکر کر رہا ہے میرے حصے میں تو اس کا ایک پل بھی نہیں آیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر چھپے ہوئے اس لاوے کو مزید بھڑکا دیا تھا جو پچھلے 1 ماہ سے سائمہ کے سرد رویے کی وجہ سے دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ باقی زندگی کسی قابل نہ رہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں نے سائمہ کی طبیعت خراب والے بہانے کو قبول کر لیا تو واقعی میں اپنی نظروں میں بھی کسی قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ آج گھر میں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ میرا اختیار بولے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں سائمہ سے اس کی اس عجیب و غریب رویے کی ٹھوس وجہ پوچھ کر رہوں گا، اور اگر اس نے پھر وہی پرانا بہانہ بنایا تو میں اسے یہ باور کروا دوں گا کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور ہر گزرتے سگنل کے ساتھ میرا غصہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس تماشے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 30 دنوں سے میری زندگی بنا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں صرف اپنے خوابوں کی دنیا میں بسا کرتا تھا اور سائمہ ان خوابوں کا مرکز و محور تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی جہاں پہلی بار اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت سائمہ نے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں کسی چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں میرے دل پر ایسا نقش چھوڑ گئیں کہ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی ہوگا تو صرف یہی ہوگی۔ اس کے بعد کا عرصہ میری جدوجہد اور محبت کے امتحان کا دور تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو منایا کہ وہ سائمہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں سے پہلے کبھی ایسی شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ جب رشتہ طے پا گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب منگنی کی رسم ہوئی تھی اور میں نے سائمہ کو پہلی بار انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس وقت بھی کانپ رہے تھے، مگر میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کی حیا اور شرم ہے جو ایک مشرقی لڑکی کا زیور ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد کا 1 سال ہم نے فون پر باتوں میں گزارا اور ان باتوں میں ہم نے اپنی پوری زندگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ میں اسے اکثر کہتا تھا کہ سائمہ جب تم میرے گھر آؤ گی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور وہ دھیرے سے ہنس کر کہتی تھی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور عزت چاہیے۔ میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ نئے سرے سے بنوایا، اپنی پسند کا فرنیچر چھوڑ کر اس کی پسند کے رنگوں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ پردوں کے ڈیزائن اور دیواروں کے رنگ بھی اس کی پسند کے لگوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے وہ منظر دکھائی دیتا کہ سائمہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور میں اس کے گھونگھٹ اٹھا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے کہ رمیز تو ابھی سے جوڑوں کا غلام بن گیا ہے، لیکن میں ان کی باتوں پر صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سائمہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں اپنی شیروانی سلوانے گیا تھا تو درزی سے بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ فٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنی دلہن کے سامنے سب سے اچھا نظر آؤں۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس شادی پر لگا دی تھی کیونکہ میں اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ مہندی کی رات جب میں نے اسے دور سے دیکھا تھا تو وہ پیلے جوڑے میں سچی مچی کی پری لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسومات جلدی ختم ہوں اور وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سائمہ جو فون پر مجھ سے اتنی پیاری باتیں کرتی تھی، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتی تھی، وہ شادی کے بعد اس قدر بدل جائے گی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسی چھوٹی سی جنت بنائیں گے جہاں صرف پیار اور سکون ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو زیورات بنوائے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنی الماری میں رکھے تھے اور اکثر انہیں دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ جب سائمہ یہ پہنے گی تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ شادی والے دن جب میں بارات لے کر اس کے گھر پہنچا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا تھا کہ آج میں اپنی محبت کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔
رخصتی کے وقت جب سائمہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ میں اسے اس کے باپ سے بڑھ کر پیار دوں گا اور اسے کبھی اپنے گھر کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ لیکن وہ سارے خوش فہمیاں، وہ سارے ارمان اور وہ تمام بلند و بانگ دعوے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے۔ میں نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جس طرح سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور جو نفرت اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی، اس نے میرے وجود کے پرزے اڑا دیے تھے۔ وہ سائمہ جو میری محبت تھی اچانک ایک ایسی اجنبی بن گئی تھی جسے پہچانا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک پل میں میرے برسوں کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور میں ایک ہنستی کھیلتی زندگی سے نکل کر اس اندھیری کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر میرے لیے یہ ایک ایسی موت بن گئی تھی جس میں انسان جیتا تو ہے مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ تمام ارمان جو میں نے مہینوں لگا کر سجا رکھے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور ایک گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا۔ مجھے لگا کہ شاید سائمہ اس وقت ایک انجانے خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے جو اکثر نئی نویلی دلہنوں کو شادی کی پہلی رات ایک دم اجنبی ماحول اور نئے رشتے کے بندھن میں بندھتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دم سے اس کے قریب جانا شاید اسے مزید خوفزدہ کر دے گا، اس لیے میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوبارہ اس کا وہ ریشمی اور ٹھنڈا ہاتھ تھامنا چاہا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی چاشنی اور اپنائیت بھر کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، سائمہ میری جان، تم اس قدر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں وہی رمیز ہوں جس سے تم نے گھنٹوں فون پر باتیں کی ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تم نے عہد و پیمان کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور آج کے اس مبارک دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے تاکہ میں تمہیں اپنی تمام خوشیاں دے سکوں۔ تم بس سکون سے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا کر لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی سچائی اور اس تڑپ کو دیکھ سکے جو اس کے لیے میرے دل میں ملزم تھی، مگر میرے اس پیار بھرے جملے اور دلاسے کا اس پر کوئی مثبت اثر ہونے کی بجائے الٹا رد عمل ہوا۔ سائمہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بیڈ سے تھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں عجیب سی بیزاری اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کٹے کٹے لہجے میں کہا، رمیز پلیز، مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سارا دن بھاری کپڑوں اور زیورات کے بوجھ نے میرا دم گھونٹ دیا ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس وقت میں صرف اور صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس کہیں غائب تھی جس کا میں اسیر تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے یا میری طرف مسکرا کر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی، اپنا نائٹ سوٹ الماری سے نکالا اور بغیر موڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہی بیڈ پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر برفاب ڈال دیا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں وہیں بیٹھا کمرے کی ان دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے سائمہ کے استقبال کے لیے بڑے چاؤ سے سجایا تھا۔ وہ پھولوں کی مہک جو تھوڑی دیر پہلے مجھے مدہوش کر رہی تھی اب مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ تھک گئی ہوگی۔ بارات کا ہنگامہ، شور شرابہ اور پھر یہ بھاری لہنگا کسی بھی لڑکی کو نڈھال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے حوصلے کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ رمیز کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل صحیح، وہ کل تو میری ہی ہے نا، ابھی اسے آرام کرنے دو، شاید صبح تک اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور خود بھی لیٹ گیا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بس واش روم کے دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کے بعد میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وقت گزار رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا کہ شاید سائمہ واقعی تھک گئی ہے اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئے گی تو اس کا موڈ بدل چکا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب بالآخر دروازہ کھلا اور سائمہ باہر نکلی تو میں بے اختیار بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں لیکن اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ میں نے سائمہ کے لیے واش روم میں خاص طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ریشمی اور نفیس نائٹ ڈریس رکھا تھا جو میں نے بڑے شوق سے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا، مگر وہ اس لباس کو چھوئے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا کوئی پرانا اور عام سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا جو پوری آستینوں والا اور گلے تک بند تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی مایوسی ہوئی لیکن میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا اور زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، سائمہ میری جان، میں نے تو تمہارے لیے خاص طور پر وہ سرخ ریشمی لباس واش روم میں رکھا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ وہ تو تم پر بہت جچنا تھا اور میں نے اسے بڑے ارمانوں سے تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ میری بات سن کر سائمہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اس نے مڑ کر ایک ایسی عجیب اور تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک بیزاری اور غصے کی جھلک تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ایک دم اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ میں ایسے بے شرموں والے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی اور نہ ہی مجھے ایسے لباس پسند ہیں۔ مجھے اپنی عزت اور حیا کا خیال ہے۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو ایسے کپڑے پہن کر خود کو نمائش کے لیے پیش کرتی ہیں۔ اس کے ان تلخ الفاظ نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا۔
मैं अभी सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि उसने कैसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। उसने बेड की तरफ इशारा किया और बड़ी बेरुखी से कहने लगी कि देखिए रमीज, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और मुझे इस वक्त सख्त नींद आ रही है। मैं सुकून से इस बिस्तर पर अकेले सोना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप आज की रात इस सामने वाले सोफे पर सो जाएं ताकि मेरी नींद में कोई खलल ना पड़े। मैं हैरान और परेशान उसे देखता रह गया। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो। हमारी शादी की पहली रात थी और मेरी अपनी ही बीवी मुझे सोफे पर सोने का कह रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो सुकून से सोना चाहती थी। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर उससे पूछूं कि साइमा, क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? क्या इस बेड पर मेरा कोई हक नहीं है? मगर उसके चेहरे की सख्ती और उसकी आवाज़ का उखड़पन मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मोहब्बत की शादी का आगाज इस कदर तजलील आमेज तरीके से होगा। साइमा ने मेरी खामोशी का फ़ायदा उठाया और बड़े आराम से बैठ के एक तरफ लेट कर कंबल ओढ़ लिया, जैसे मैं इस कमरे में मौजूद ही ना हूँ। मैं वहीं साकित खड़ा रहा और मुझे अपनी ज़िंदगी के वो तमाम ख्वाब बिखरते हुए महसूस हुए जो मैंने बरसों की मेहनत से सजाए थे। वो रात मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी जब मैं अपनी ही सजी सजाई सेज छोड़कर एक तंग से सोफे पर लेटने के लिए मजबूर था और मेरे सामने मेरी बीवी ख्वाब खरगोश की मज़े ले रही थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का जरा बराबर भी एहसास ना हो। बड़ी मुश्किल से आधी रात गुजरी थी और वो वक्त मेरे लिए किसी अज़ियतनाक सजा से कम नहीं था। सोफ़ा हद से ज़्यादा छोटा और तंग था, जबकि मेरा कद लंबा होने की वजह से मेरे पाँव सोफे से बाहर निकल रहे थे और मेरी कमर में शदीद दर्द लहरें मारने लगा था। मैंने बार बार करवटें बदली और खुद को इस तंग जगह पर फिट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नींद तो वैसे ही मेरी आंखों से कोसों दूर थी, मगर जिस्मानी थकन और पैरों के दर्द मुझे निढाल कर दिया था। आखिरकार जब मुझसे मजीद जब्त ना हो सका तो मैं नीम अंधेरे में उठ खड़ा हुआ और बोझल कदमों के साथ दोबारा बिस्तर की तरफ बढ़ गया, जहाँ साइमा गहरी नींद के मजे ले रही थी। मैंने सोचा कि आखिर ये मेरा भी बिस्तर है, ये मेरा भी तो बिस्तर है और मैं अपने ही घर में इस तरह ज़लीलो ख्वार क्यों हो रहा हूँ। मैं दबे कदमों बिस्तर के कोने पर लेट गया ताकि उसे मेरी आहट का एहसास ना हो, लेकिन जैसे ही मेरा जिस्म उस बिस्तर के लम्ब से आशना हुआ, साइमा के वजूद से उठने वाली वो धीमी और मशहूर कौन खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मेरे हवासों पर छाने लगी। वो खुशबू जो साइमा की पहचान थी, उसने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और तड़प पैदा कर दी। मेरे जज्बात जो पहले ही पिछले कई घंटों से दबे हुए थे, एकदम बिखरे हुए तूफान की तरह बेदार हो गए। मैंने अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद खुद पर काबू पाना चाहा, मगर इस कुर्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरा हाथ बेख्तियार और लाशऊरी तौर पर साइमा की कमर के गिर संभल गया, मगर मैं सिर्फ उसका प्यार और उसका एहसास चाहता था। मगर मेरा उसे छूना ही था कि जैसे पूरे कमरे में बिजली सी कूद गई हो। एक ही लम्हे में साइमा की आंख खुल गई और जैसे ही उसे अपने वजूद पर मेरा हाथ और अपने इतने करीब मेरा सांस महसूस हुआ, वो एक झटके से पीछे हटी, जैसे उसे किसी ने 1000 वॉट का करंट लगा दिया हो। उसके चेहरे पर वो वहशत और खौफ था, जैसे उससे अपने करीब किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी दरिंदे को देख लिया हो। वो बिस्तर के दूसरे कोने तक जा लगी और उसकी सांसें इस कदर तेज हो गई थी कि दूर से सुनाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से कंबल को अपने सीने से भींच लिया और उसकी आंखों में वो गुस्सा और नफरत थी जिसने मुझे वहीं मुंजमद कर दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो कांपती आवाज़ में चिल्लाए, क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और आप सोफे से यहाँ क्यों आए? क्या मैंने आपको मना नहीं किया था कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना? उसके इस वहशियाना रद्द अमल ने मेरे अंदर की तमाम मोहब्बत को एक पल में राख कर दिया और मैं शर्मिंदगी और धोखे इस मकाम पर पहुंच गया जहां इंसान को अपनी हस्ती भी बोझ लगने लगती है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गैर मर्द हूँ जो जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया हूँ, और उसकी ये नजरें मेरे दिल की आर पार हो रही थी। इस बार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और मेरे अंदर छुपा हुआ वो मर्द बेदार हो गया था जो अपनी ही बीवी के हाथों बार बार जलील हो रहा था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, साइमा, अपनी आवाज़ थोड़ी नीची करो, और ये क्या बदतमीज़ाना अंदाज है तुम्हारा? आखिर किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें ज़रा बराबर भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई गैर अजनबी नहीं हूँ जो तुम इस तरह मुझसे खौफजदा होकर पीछे हट रही हो? मेरा हक है तुम पर और इस घर के हर कोने पर। जितना हक तुम्हारा है इससे कहीं ज़्यादा मेरा है। मैंने तुम्हें इज्जत दी है, मोहब्बत दी है और तुम्हारे हर नखरे को बर्दाश्त किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम मुझे अपने करीब आने से इस तरह रोको जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मैंने निकाह किया है तुमसे और खुदा की गवाह बनाकर तुम्हें अपने घर लाया हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी ही जिंदगी में एक भिखारी बनकर तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं कि मुझे अपनी मोहब्बत का एक लम्हा दे दो? मेरी इस दो टोक और गुस्सीली गुफ्तगू ने कमरे की फिजा को एकदम बोझल कर दिया। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद वो मेरी बात का कोई ठोस जवाब देगी या फिर अपनी गलती तस्लीम करके मुझसे माजरत करेगी, मगर मेरा इतना कहना ही था कि साइमा के ज़ब्त का बंधन टूट गया। उसके चेहरे पर मौजूद वो सख्ती एकदम गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसू का एक सैलाब रवां हो गया। वो सोफे के करीब ज़मीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर इस तरह रोना शुरू हो गई जैसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी और वो रोती ही चली गई। उसके रोने में कैसी तड़प और ऐसी बेबसी थी कि मेरा वो गुस्सा जो भी थोड़ी देर पहले आसमान को छू रहा था, एक पल में ज़मीन बोस हो गया। मैं उसे इस तरह टूटकर रोते देखकर शशोपन में पड़ गया कि आखिर उसके दिल में ऐसा क्या है जो उसे लफ्ज़ों में बयान करने की बजाय इस तरह आंसुओं में बहा रही है।
वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे और उसकी हिचकियां बंद गई थीं। मैं उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसके शदीद रद्द अमल ने मेरे कदमों में जैसे बेड़ियां डाल दी। मैं वहीं बिस्तर के किनारे बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा कि क्या एक शोहर का अपनी बीवी से उसका हक मांगना इतना बड़ा जुर्म है कि वो इस तरह धाड़े मारकर रोने लगे। काफी देर गुजर गई थी, मगर साइमा के रोने की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी और मेरा दिल उसकी ये हालत देखकर पिघलने लगा था। मैंने अपने गुस्से को एक तरफ रखा और बड़े धीरे से बेड से उतरकर उसके करीब गया। मैंने चाहा कि उसे कंधों से थामकर अपने सीने से लगा लूं और उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। मैंने जैसे ही अपना हाथ उसके कांपते हुए कंधे पर रखा और उसे अपने बाजों में समेटने की कोशिश की, तो साइमा ने एकदम ऐसा रद्द अमल दिखाया जैसे उसे मुझसे कोई छूत की बीमारी लग जाएगी या जैसे मेरा लम्स उसके लिए कोई जहर हो। वो झटके से पीछे हटी और फर्श पर ही घसीटती हुई दीवार के साथ जा लगी। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो किसी दरिंदे को देखकर पैदा होती है। मैं वही हाथ फैलाए साकी तो जामिद खड़ा रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है कि मेरी अपनी बीवी मुझे छूने पर इस कदर कराहत और खौफ का इजहार कर रही है। मैंने एक लंबी आह भरी और अपनी तस्लील का ये कड़वा घूंट पीकर खामोशी से उठा और वापस उसी छोटे से सोफे पर जा लेटा। मेरे सोफे पर जाते ही जैसे कोई जादू हो गया। साइमा को रोना एकदम बंद हो गया। उसने अपनी सिसकियां जब्त की, उठी और दोबारा बेड पर जाकर सर से पांव तक चादर ओढ़ ली, जैसे वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाना चाहती हो। मैं सारी रात उसकी इस खामोश पुष्ट को देखता रहा और सोचता रहा कि ये कैसी शादी है और ये कैसा रिश्ता है जहाँ एक छत तले रहकर भी हम दोनों अजनबियों की तरह हैं। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, साइमा उठी। उसने मेरी तरफ एक नजर देखना भी गवारा ना किया। वो खामोशी से उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पर रात वाले कर्ब का कोई निशान न था। वो नहा धोकर तैयार होकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक न हो। मैं वहीं सोफे पर आधमुआ सा लेटा रहा। मेरा जहन मफलूज हो चुका था और जिस्म टूट रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ की आवाज़ आई जो कमरे के बाहर से मुझे पुकार रही थी। उन्होंने कहा कि रमीज बेटा उठो, तेरे दोस्त बाहर ड्राइंग रूम में आए हैं और तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस हाल में किसी से मिलूं, मगर माँ की बात टालना मुमकिन न था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, मुँह हाथ धोया और बोझल कदमों से बाहर गया। वहाँ मेरे 4-5 करीबी दोस्त बैठे थे जो मुझे देखते ही शोर मचाने लगे। उनके चेहरों पर वो मखसूस शरारत थी जो अमूमन नई शादी वाले दोस्त को देख कर आती है। आशिर और बाकी दोस्तों ने मुझे घेर लिया और तरह तरह की छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि मियाँ क्या हाल है, बड़ी थकन नजर आ रही है चेहरे पर, लगता है रात भर सोने का मौका नहीं मिला। तो कोई मेरी आंखों के हलकों पर जुमले कस रहा था। वो सब अपनी जगह खुश थे और वो सब वही बातें कर रहे थे जो दोस्तों यारों की महफिलों में दूल्हे के साथ की जाती हैं। वो मुझे शहजादे और फातेह के लक़ब दे रहे थे, जबकि मैं अंदर से खारे हुए जवारी की तरह महसूस कर रहा था। उनका हर कहकहा मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था और उनकी वो शरारती बातें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैं ज़बरदस्ती की हंसी हंस रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर उन्हें मेरी असल हकीकत का पता चल जाए कि मैं अपनी शादी की पहली रात एक सोफे पर जलील होकर गुजार चुका हूँ, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। दोस्तों के जाने के बाद घर में वलीमे की तैयारियों का शोर बर्पा हो गया था। हर तरफ गहमा गहमी थी। रिश्तेदारों की आमद और मुबारक बातों का तांता बंधा हुआ था। मैंने भी कोशिश की कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर रखूँ ताकि किसी को जरा बराबर भी शक ना हो कि मेरे अंदर क्या तूफान पल रहा है। वलीमे की पुरवकार तकरीब भी ख्वाब की तरह गुजर गई। मैंने साइमा को स्टेज पर सबके सामने एक मलका की तरह बैठे देखा तो एक बार फिर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी कि शायद आज की रात सब ठीक हो जाएगा। मगर अफसोस कि वलीमे की रात भी वही सब दोहराया गया जो पहली रात हुआ था। साइमा ने फिर वही सर्द मेहरी दिखाई और वही तबीयत खराब का पुराना राग कलापा जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद माहौल की तब्दीली उसे कुछ सुकून देगी, इसलिए मैंने बड़ी चाहत से उसे हनीमून के टिकट्स दिखाए जो मैंने शादी से पहले ही बड़े शौक से बुक करवाए थे। मैं उसे ये बतौर सरप्राइज़ देना चाहता था और मुझे यकीन था कि दुनिया की हर लड़की की तरह साइमा भी ये सुनकर निहाल हो जाएगी और खुशी से मेरे गले लग जाएगी। मगर जैसे ही मैंने उसे बताया कि हम कल हनीमून के लिए रवाना हो रहे हैं, तो खुशी के बजाय उसके चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई और उसका रंग पीला पड़ गया। वो एकदम घबरा कर कहने लगी कि रमीज, हनीमून पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मुल्क के हालात भी कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं उसकी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मैंने हैरत से सोचा कि वो कौन सी दुल्हन होगी जो अपने शोहर के साथ अकेले वक्त गुजारने और घूमने फिरने के मौके को इस तरह ठुकरा देगी। हर लड़की तो शादी के बाद उन लम्हों के ख्वाब देखती है, लेकिन मेरी बीवी का जवाब तो मेरी सोच के बिल्कुल उलट था। उसने इतनी जिद की और इतनी मिन्नत समाजत की कि मुझे बोझल दिल के साथ वो टिकट्स कैंसिल करवाने पड़े। इस बात पर मेरे घर वाले भी शदीद हैरान थे।
کہ آخر ابھی شادی ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور یہ لڑکا ہانی مون کینسل کیوں کروا رہا ہے، مگر میں کسی کو کیا بتاتا کہ جس بیوی کے ساتھ میں نے جانا تھا وہی میرے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنے سے کتراتی ہے۔ اور پھر اسی طرح وقت کا پہیہ گھومنے لگا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدلنے لگے۔ اس 1 مہینے میں سائمہ نے مجھے ذہنی طور پر ہر طرح سے مفلوج اور پریشان کر دیا تھا۔ اگر میں انصاف سے کام لوں تو وہ ایک مثالی عورت تھی، گھرداری میں اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کونے کونے کو چمکاتی، میری ماں کی ایک ضرورت کا خیال رکھتی، ان کے دوائیوں سے لے کر ان کے کھانے پینے تک ہر ذمہ داری اس نے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال رکھی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار اور سلیقہ مند بہو ثابت ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور ہم اپنے کمرے کی تنہائی میں ہوتے تو وہ ایک دم بدل جاتی۔ جہاں بات میری ازدواجی حقوق کی آتی یا میں ذرا سا بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تراش لیتی۔ کبھی وہ بلا وجہ رونا شروع کر دیتی تو کبھی کسی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیتی کہ میرا سارا موڈ ہی غارت ہو جاتا۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے کیسی پہیلی بن چکا تھا جسے میں سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ پورے 30 دن گزر چکے تھے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی تھی جو دن بدن بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک جوان مرد تھا اور میری اپنی کچھ فطری اور خواہشات تھیں جن کا گلا گھونٹتے گھونٹتے اب میں تھک چکا تھا۔ آج آفس میں بیٹھے ہوئے جب میں نے اپنے دوستوں کی باتیں سنی اور اپنی محرومی کا موازنہ ان کی خوشیوں سے کیا تو میرا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات میں سائمہ کی کوئی دلیل نہیں سنوں گا، کوئی رونا دھونا مجھے پگھلا نہیں سکے گا اور کوئی بہانہ مجھے روک نہیں پائے گا۔ آج میں ہر حال میں اس سے زبردستی اپنا حق وصول کروں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ میں اسی جنون کی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوا اور میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آج سائمہ کو میری طاقت کا اندازہ ہو کر رہے گا۔ میری اماں بڑے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی اور گھر میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا، اسی لیے میرے نزدیک آج سے بہتر کوئی اور مناسب موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں غلبہ پانے کا ایک جنون سوار تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج سائمہ کے ساتھ مجھے تھوڑی بہت زور زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ گھر میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا جو ہماری اونچی آوازیں سن پاتا یا بیچ بچاؤ کرواتا۔ میں اسے آسانی سے اپنے قابو میں کر سکتا تھا اور مجھے مزید اس کے بے جان نخرے اور بے رخی کسی صورت برداشت نہیں کرنی تھی۔ میں اسی لیے دفتر سے وقت سے کافی پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی گلی کے نکڑ پر ایک طرف لگائی تاکہ اسے انجن کی آواز سنائی نہ دے، اور پھر میں نے خاموشی سے صدر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں صحن عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے ذہن میں اب بھی ایک نرم گوشہ باقی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے اسے اچانک مل کر سرپرائز دوں گا، اسے پھول پیش کروں گا اور ایک بار پھر پیار سے منانے کی آخری کوشش کروں گا، لیکن اگر اس نے پھر وہی طبیعت خراب والا پرانا راگ لاپا تو میں پھر اپنا حق چھین لوں گا۔ جیسے ہی میں اپنے بیڈ روم کے بند دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ سائمہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کے لہجے میں وہ بیچارگی اور خوف کہیں نہیں تھا جو وہ میرے سامنے طاری رکھتی تھی۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہی تھی کہ اماں آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اتنی جلدی رمیز کو اس کا حق ہرگز نہیں دوں گی۔ میں نے اسے ابھی تک ایک قدم بھی قریب نہیں آنے دیا اور اسے اتنا تڑپاؤں گی اور اتنا پریشان کروں گی کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر میرے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ آپ نے جیسا مجھے سکھایا تھا میں بالکل ویسا ہی کر رہی ہوں، اور آپ سچ کہتی ہیں کہ اگر مرد کو پہلی ہی رات سب کچھ مل جائے تو پھر وہ بیوی کی قدر نہیں کرتا، اسے عورت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں، وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، مجھ سے محبت کی بھیک مانگتے ہیں، میری خوش آمدی کرتے ہیں، اور جب میں انہیں ذرا سی سختی دکھا کر منع کر دیتی ہوں تو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح تڑپتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب وہ میرے بس میں ہیں اور میں انہیں اور بھی تڑپاؤں گی تاکہ وہ ہمیشہ میری اشاروں پر ناچتے رہیں۔ میری بیوی فون پر ابھی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور اسے سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میں یہ سوچ کر دنگ رہ گیا تھا کہ وہ اپنی سگی ماں کے کہنے پر ہمارے اتنے پاکیزہ رشتے کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ ایک تو اس نے میرا جائز حق ادا نہیں کیا تھا اور اوپر سے وہ ہمارے کمرے کی نہایت نجی باتیں کسی باہر والے سے شیئر کر رہی تھی، چاہے وہ اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، مگر میاں بیوی کے درمیان کی باتیں تو امانت ہوتی ہیں۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ سائمہ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ میں نے جھپٹ کر فون اٹھایا، اسے بند کیا اور ایک طرف پھینک دیا۔ پھر میں نے اسے بازو سے سختی سے پکڑا اور گرج دار آواز میں پوچھا کہ سائمہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی گھٹیا حرکت کر رہی ہو تم؟ کیا تم نے ہماری راتوں کی باتیں اپنی اماں کو بتائی ہیں؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے تڑپا کر اور مجھے نیچا دکھا کر اپنا غلام بنا لو گی؟ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں جو میرے رشتے کی توہین کرے۔ جب سائمہ نے میرا یہ اصلی والا غصہ دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ رمیز آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر اب میں سب کچھ اپنی کانوں سے سن چکا تھا اور اب کوئی صفائی کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی
اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ رمیز میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ آپ ساری زندگی میرے ہو کر رہیں۔ میری ماں نے مجھے ڈرایا تھا کہ اگر میں نے شروع میں ہی تمہاری ہر بات مان لوں گی تو تم میری قدر نہیں کرو گے۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سائمہ تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتی تھی، جبکہ شوہر تو سر کا تاج ہوتا ہے۔ میں نے کبھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، کبھی تم سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، لیکن میری جائز باتیں ماننا اور اس رشتے کا مان رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ تم نے ایک ماں کے کہنے پر اپنے گھر کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ سائمہ زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا دی ہے۔ میں کافی دیر تک غصے میں تل ملاتا رہا، لیکن جب میں نے اسے اس قدر ٹوٹ کر روتے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے دیکھا تو میرے اندر کا شوہر جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سائمہ بھی کسی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سنجیدگی سے کہا کہ سائمہ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ سکی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ سائمہ نے سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد سائمہ بالکل بدل گئی۔ اب وہ ڈر اور خوف اس کے ذہن سے نکل چکا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کو تڑپا کر نہیں بلکہ اس کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھ کر ہی اس کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی وہ تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ہم دونوں ایک نئی اور خوشحال زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں صرف محبت تھی اور ایک دوسرے پر بھروسہ۔